إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ وقال الله تعالى في موضع آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہر قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا سجاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا اور یوں ہی ایسے ہی بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے پے در پہ انبیاء کرم اس دنیا پر بھیجے گئے۔ ان میں سے ہمارے آخری نبی، آخری کڑی امام الانبیاء پر بے شمار درود و سلام کا پھول نچھاور ہو، آمین اللہم صلی علیہ وبارک علیہ۔ محترم سامعین کرام، نوجوانان اعزام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی سورۃ العصر کی ایک مکمل صورت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں کروں وہ یہ ہے کہ زندگی ایسے گزارو کہ اللہ خوش ہو جائے۔ ناظرین، جو صورت پڑھی گئی ہے، اگر میری یادداشت دھوکہ نہیں دے رہی ہے تو یہ قرآن مجید کی 103 نمبر کی صورت ہے، سورۃ العصر۔ ہر شخص اچھی طرح سے واقف ہے
کہ پورے قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، اور جو صورت پڑھی گئی ہے سورۃ العصر 14 کلمات ہے اس صورت کے اندر، 14 شبد ہے اس صورت کے اندر۔ دنیاوی زندگی میں ہم اور آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ ہر شخص کا یہ سوچ ہے، کوئی بھی شخص اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی میں جانا نہیں چاہتا، سب کے سب فائدے کی سوچتا ہے۔ کہ ہمارا فائدہ ہو اس دنیا میں، کوئی بھی اگر کاروبار کرے تو ہمارا بزنس نقصان نہ ہو، فائدے کی ہو، ہر ایک کی یہی سوچ ہوتی ہے۔ لیکن قرآن مجید کی صورت میں اگر غور کیا جائے تو آئیے اس صورت کی کچھ اہم باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ 114 صورتوں میں سے یہ 103 نمبر کی صورت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس صورت کی فضیلت دیکھیے، اتنی اہمیت ہے، اتنی مہتوپورن ہے کہ اگر 113 صورتیں اگر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نازل نہ کیا ہوتا تو یہ ایک صورت امت کے لیے کافی ہوتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جسے عالم دین امام یہ جملے یا الفاظ کر رہے ہیں، تو آپ غور کر رہے ہیں کتنی اہم باتیں اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر وضاحت کی۔ آئیے اس صورت کی اہمیت ایک حدیث سے دیکھتے ہیں جو سنن بہقی اور طبرانی کی صحیح روایت ہے۔ ابو مدینہ حضرت ابو مدینہ رضی اللہ عنہ یہ ایک صحابی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ملتے، یقرأ احدہما علی الآخر سورۃ العصر، تو سب سے پہلو پہل ایک دوسرے سے ملاقات کرتے وقت وہ سورۃ العصر کی تلاوت کرتے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب اس کے بعد سلام کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ غور کر رہے ہیں آخر اس میں ہے کیا؟ جو نبی کے صحابہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے وقت سورت کی تلاوت کرتے پھر بعد میں سلام کرتے۔ آپ غور کر رہے ہیں، طبرانی کی صحیح روایت۔ آئیے اور آگے چلتے۔ ہر شخص دنیا میں فائدہ ہی چاہتا ہے، کسی سے پوچھو کوئی اپنے آپ کو نقصان نہیں چاہتا، سب کی سوچ یہی ہے۔ کاروبار کرنے والا، بزنس کرنے والا وہ سوچتا ہے کہ ہمارے کاروبار میں کوئی منڈی نقصان نہ پڑ جائے، فائدہ ہی سوچتا ہے۔ نیتا اگر کسی محلے میں چکر لگاتا ہے، کسی کے شادی میں آتا ہے، کسی کے پارٹی میں اگر وہ شریک ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو یہ سوچتا ہے کہ میرا فائدہ ہو یعنی نقصان، وہ بھی نہیں سوچتا ہے۔ ایک شخص اگر دوسرے شخص سے ملاقات کرتا ہے اور کوئی میٹھی بولی بھی بولتا ہے تو سامنے والا یہ سوچتا ہے کہ ہم اس سے اچھے اخلاق سے پیش آؤں، یعنی میٹھی بولی بولنے والا بھی اپنے آپ کو فائدہ سوچتا ہے، نقصان نہیں سوچتا۔ میرے بھائیو غور کرو، غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کیا وضاحت کی ہے؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک کہ انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں، فائدے میں کوئی نہیں۔ پورے کے پورے انسان نقصان میں ہے، کوئی کے کوئی فائدہ ہی نہیں۔ فائدہ کون سی چیز میں ہے؟ اس کے بعد والی آیت میں دیکھیے، مگر 4 چیزیں ایسی ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے فائدہ بتایا ہے، نقصان نہیں ہے اس کے لیے۔
کہا کہ پوری دنیا کے لوگ جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب گھاٹے اور نقصان میں ہیں، اور اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر کے یہ بات کہی ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک یہ انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ تو پھر فائدے میں کون ہے بھائی؟ سوال کھڑا ہوتا ہے، سب کے سب جب نقصان تو فائدے میں کون ہے؟ اچھا ایک بات یہ غور کیجئے، اللہ رب العالمین یا قسم کھا رہا ہے، رب کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اور اللہ قسم کھا رہا ہے کہ قسم ہے زمانے کی، وہ بھی اللہ قسم کھا رہا ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ آج دنیاوی معاملہ پر اگر غور کیا جائے، ایک انسان دوسرے انسان سے کسی بھی بات چیت میں اور کوئی معاملہ ہو جائے تو اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے وہ بندہ قسم کھاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ میں جھوٹا نہ ہو جاؤں۔ یہاں بھائی رب کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو سارے کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ غور کر رہے ہیں جملے پر؟ اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو سارے جہان کو بنانے والا ہے۔ وہ قسم کھائے نہ کھائے تب بھی ہم سب کو ایمان لانا ہے اس اللہ پر، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ کو کہ یہ آیت، یہ سورت کتنی اہم ہے، کتنی اہمیت ہے، کہ اللہ رب العالمین اب اس کے بعد یہ تذکرہ کر رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک کہ انسان گھاٹے میں، نقصان میں، مگر فائدے میں۔ چار قسم کے چار چیزیں فائدے میں۔ وہ کون کون چار چیزیں ہیں؟ الا الذین آمنوا، مگر جو لوگ ایمان لائے۔ پہلا نمبر ایمان والے کامیاب ہیں، ایمان والے فائدے میں ہیں۔ الا الذین آمنوا، مگر جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، دوسرا وہ لوگ جو نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور تیسرا جو حق کی وصیت کرتا ہے، وتواصوا بالصبر، اور چوتھا وہ شخص جو صبر کی تلقین کرتا ہے، صبر جس کے اندر پایا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر یہ چار ہی فائدہ ہے، بقیہ سب نقصان ہے۔ اب شارٹ کٹ میں یہ سمجھ لو۔ اب آئیے اس آیت کی ایک مفہوم اور دیکھتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر کے یہ وضاحت کر دی، اب انسان ذرا سوچو آج ہم کس دنیا کے چکر میں پڑے ہیں، جو دنیا ہمیں دھوکہ دینے والی ہے۔ یہ بات بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی ہے۔ دیکھ رہے ہیں؟ یہ فائدے کی زندگی ہے نہیں دنیا۔ اللہ نے اسے دھوکہ کہا ہے، دھوکہ۔ کیسے دھوکہ سمجھے اسے؟ اب جائیے بمبئی کے سمندر کے کنارے اور کھڑے ہو جائیے اور وہاں سے اپنے نگاہوں کو ذرا دوڑائیے۔ جتنی دور تک آپ کی نگاہیں چلی جائے گی آپ کو صرف پانی ہی پانی نظر آئے گا، لیکن جیسے آپ ان کے قریب چلتے ہوئے جائیں گے آپ کو وہ پانی نظر نہیں آئے گا، بلکہ وہ ریت آپ کو نظر آئے گا۔ ریت نظر آئے گا، پانی نظر نہیں آئے گا۔ یہی دنیا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین نے جس دنیا کے بارے میں کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے میرے بندو دنیا کی زندگی تو ایک دھوکہ ہے۔ میرے بھائیوں غور کرنے کی بات ہے، آج ہم اور آپ جس ایمان کو یہ دنیا میں آ کر کے ایمان کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، اور ہمارا ایمان یوں ہی ٹال مٹول کر کے زندگی گزر جاتا ہے، یہ ایمان کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اگر آپ اس ایمان کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو قرآن مجید اٹھائیے اور تیسرا پارہ کی آخری آیت کو پڑھتے چلے جائیے۔ اللہ رب العالمین نے وہاں تذکرہ کیا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، کل قیامت کے دن یہ تو ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا، لیکن تب بھی اللہ رب العالمین نے یہاں تذکرہ کیا ہے
کہا کہ بندہ کل قیامت کے دن اس ایمان کے بارے میں کیا الفاظ کہے گا کہ پوری دنیا کی زمین کو سونا بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے اور اللہ رب العالمین سے کہہ دیا جائے کہ یا حلال عالمین، یا پروردگار عالم، مجھے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان دے دو، مگر ایمان نہیں ملے گا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، پوری دنیا کی زمین کو سونا بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے، اور رائی کے دانے کی اہمیت کیا ہے؟ انسان اتنی بھی ایمان کا سودا کرے گا لیکن یہ تو ناممکن ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس دن پتہ چلے گا کہ ایمان کیا ہے۔ آج تو کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ آج ہمارا ایمان کس طرح ہے؟ کہنے والوں نے کہا تھا، مجھے جملہ بڑا اچھا لگتا ہے، آج کا ایمان تو یہ ہے کہ 1.25 روپیہ میں فاتحہ بیچتا ہے تو 1.5 روپیہ میں قرآن، اور اگر تھوڑا بہت مل جائے تو پورا ایمان بیچ دیتا ہے۔ یہ ہے آج کے مسلمان، چل رہا ہے بھائی آج ایسا۔ غور کرنے کی بات ہے، زندگی ایسے گزارو کہ اللہ خوش ہو جائے۔ اٹھائیے وہ روایت، صحیح بخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر 6502، من عاد ولیا فقد عدنت بالحرب، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ من عاد ولیا فقد عدنت بالحرب، جو شخص میرا کسی ولی سے دشمنی کرے ان کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اچھا ولی کون ہے؟ آج ہم ولی کس کو سمجھتے ہیں کہ سمندروں میں مسلح بچھا دے تو قبلے کے رخ بدل دے، یہ ولی ہے؟ یا ہواؤں میں اڑتا ہوا چلا جائے تو یہ ولی ہے؟ ولی کون ہے؟ اس کو حدیث ولی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ولی اللہ کی یہ بہت بڑی دلیل ہے میرے بھائیو اس حدیث کی، اور یہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ کہا کہ ولی تو وہ ہے، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتُرِضْتُ عَلَيْهِ۔ اللہ کے نبی کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، کہا کہ جب میرا بندہ 5 وقت کے نماز کو جب وہ پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، یعنی فرائض کی پابندی کرتا ہے، یہی حدیث کا ترجمہ ہے کہ جب بندہ فرائض کی پابندی کرنے لگتا ہے، فرائض کی پابندی کرنے کے بعد جب میرا بندہ نوافل کا اہتمام بھی کرنے لگتا ہے، نوافل کے اہتمام کر لینے کے بعد اب اللہ رب العالمین کا فرمان کیا وہ سنو، میں اس کے لیے آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے لیے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے لیے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے لیے پیر بن جاتا ہوں۔ یہی تو ولی ہے میرے بھائیوں۔ اب ذرا غور کرو کہ آج ہم مسلمان اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، اپنے رب کو منانے کے لیے کیا یہ اعمال آج ہمارے پاس ہے؟ میرے بھائیوں غور کرنے کی بات ہے۔ آج یا مؤذن کی ندا اللہ اکبر کی آواز ہمارے کانوں میں گونجتی ہے، ہم چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم اپنے دوست احباب کے ساتھ باہر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، باتوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، مگر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی آواز ہمارے کانوں میں گونجتی ہے، مگر ان کی آواز سننے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں تھر تھراہٹ طاری نہیں ہوتی ہے۔ آج ہمارے اندر کوئی اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیو غور کرو، کیا ہم یہی مثالی مسلمان ہیں؟ کیا ہمارا معیار یہی ہے؟ کیا اگر یہ اخلاق اگر ہمارا ایسا ہوتا چلا جائے تو کیا ہمارا مالک ہم سے خوش ہوگا؟ کیا ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے گا؟ اگر ہمیں اس رب کو خوش کرنا ہے، اگر ہمیں اس رب کو منانا ہے تو یہی تو یہ حدیث اس بات کی بیان دلیل ہے۔ اگر اللہ کو ہمارے لیے ہاتھ، آنکھ اور کان اور پیر بنانا ہے تو فرائض کی پابندی کرو، جتنی بھی فرائض ہے اس کے اہتمام کرنے لگو، اور فرائض مکمل کر لینے کے بعد جو نوافل ہے، اگر آپ کی حیثیت ہے، اگر آپ کی طاقت ہے، اگر آپ کی استطاعت ہے، اگر آپ مزید اور اپنے اعمال میں نخار پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ فرائض کے بعد نوافل کا بھی اہتمام کر لیں۔ یہاں اللہ کے نبی
کا فرمان ہے کہ اللہ جب تمہارے لیے آنکھ بن جائے گا، تمہارے لیے کان بن جائے گا، تمہارے لیے ہاتھ بن جائے گا، تمہارے لیے پیر بن جائے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آنکھ سے انسان کوئی بھی گندی چیز کی طرف نگاہ نہیں اٹھائے گا، اپنے کان سے انسان کسی بھی غلط اور کسی کی غیبت اور چغلی کی باتوں کو سننا گوارا نہیں کرے گا، اپنے ہاتھ سے انسان کسی بھی اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو پکڑنا گوارا نہیں کرے گا، اپنے پیر سے انسان چل کر کے اللہ رب العالمین نے جو حرام کر دیا ہے، اللہ رب العالمین جن چیزوں سے منع کیا ہے، ان سے بڑے بڑے گناہ کے کام انسان اپنے پیر سے چل کر کے نہیں کرے گا۔ یہی تو مطلب ہے، یہی بچاؤ ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ مدد اللہ کی طرف سے آئے گی۔ میرے بھائیو، اگر یہ مدد اگر آپ لینا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو فرائض کی پابندی کرنا پڑے گا، تب جا کر کے ہمارا رب ہم سے خوش ہو سکتا ہے۔ یہ ہے اس مفہوم کا مطلب کہ زندگی ایسے گزارو کہ تم سے اللہ خوش ہو جائے۔ آز و عمل تو ہے نہیں ہمارے پاس، تقریر تو بہت سنتے ہیں مگر عمل کے میدان میں زیرو ہے۔ ابھی سن کے جائیں، مسجد کے 10 قدم باہر جاؤ، پھر ایک دوسرے کی برائی شروع ہو جائے گی، ایک دوسرے کی غیبت کرنا شروع ہو جائے گا۔ کیا یہی مسلمانوں کی پہچان ہے؟ غیبت، چغلی یہ بہت خطرناک جرم ہے، بہت خطرناک گناہ ہے میرے بھائی۔ اس سے اللہ خوش نہیں ہوتا ہے بلکہ ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور کتنی خطرناک بات کہا گیا غیبت کے بارے میں معلوم ہے؟ قرآن نقشہ کھینچتا ہے۔ اگر کوئی بھائی آپ کا مر جائے، اس کو بوٹی بوٹی بنا کر کے کیا سبزی بنا کے کھا لو گے؟ مردار کا گوشت کھاؤ گے؟ مرے ہوئے انسان کا؟ سوچو مسلمانوں، نہیں کھا سکتے۔ کہو گے یار انسان کا گوشت کیسے کھایا جائے، یہ تو مردار ہے۔ لیکن جب تم ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہو، برائی کر رہے ہو، یہ یہاں تو اللہ کا فرمان ہے، حدیث تو چھوڑو، قرآن کی آیت ہے کہ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ جو ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، برائی کرتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، اپنے مرے ہوئے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے۔ اب سوچو انسان، سوچو مسلمانوں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے، کیا یہ عمل آج ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ کیا یہ عمل آج ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ نہیں؟ کیا آج مسلمان اس کام میں ملوث ہے کہ نہیں ہے؟ انسان ذرا غور کر لے، یہ تو رب کا فرمان ہے، قرآن کی بات ہے، کسی مولوی کی بات نہیں ہے، اور نہ مولوی کوئی اپنے گھر کی طرف سے گڑھ کے بیان کر رہا ہے۔ رب کی کتاب قرآن، تم اگر بغاوت بھی کرو گے، انگلی بھی اٹھاؤ گے، چیخو گے نہیں نہیں یہ باتیں تو غلط ہے، کافر کہلاؤ گے۔ جو قرآن کو انکار کر دے منکر کافر کہلائے گا۔ مجال نہیں کسی کی اس بات کی انکار کرنے کی، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ کبھی ہم نے قرآن کو تو کھولا ہی نہیں، تو یہ باتیں ہمیں کہاں سے معلوم ہوگی؟ کبھی وقت ملا کبھی قرآن کی تفسیر پڑھ کر کے دیکھیں، ہر زبان میں چھپ چکی ہے تفسیریں آج، بنگلہ میں لے لو، ہندی میں لے لو، اردو میں لے لو، عربی میں لے لو، انگلش میں لے لو، جس زبان کے جو ماہر ہے سب میں آ چکا ہے۔ اور میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں کہ کتنا بڑا بدنصیب ہے وہ شخص، انسان 60 اور 70 سالہ زندگی مل جاتا ہے، بڑے سے بڑے عمارت دنیا میں بنا لیتا ہے، کہاں سے کہاں انسان پہنچ جاتا ہے، مگر اس سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے جو 30 پارہ قرآن کو اپنے 70 اور 80 سالہ زندگی میں ایک بار الحمد سے لے کر کے ناس تک وہ ترجمہ سے نہ پڑھا ہو۔ اس سے بڑا بدنصیب روئے سرزمین پر کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے یہ، صرف ایک دوسرے کے پیچھے میں پڑے رہنا، اس کے ٹوہ میں لگے رہنا، اس کی بال کی خال اتارنے میں پڑے رہنا، یہ مسلمانوں کی علامت نہیں ہے، یہ تو منافقوں کی صفت ہے میرے بھائیو۔ آج یہ صفت مسلمانوں میں کہاں سے آ گئی؟ یہ تو منافقوں کی پہچان ہے۔ اب کہو گے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ ارے نماز تو نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں منافق بھی صفوں کو چیرتے ہوئے سب سے آگے آیا کرتے تھے، اور وہ بھی تو پڑھا کرتے تھے۔ کیا وہ مسلمان تھے کیا؟ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے؟ اذا ذاک المنافقون قالوا انک رسول یشہد رسول اللہ، پڑھو سورہ منافقون، اللہ وہاں نقشہ کھینچا سورہ منافقون۔
اللہ تعالیٰ خود یہاں اعلان کیا کہ اے رسول آپ جس کے بارے میں اچھے سمجھ رہے ہیں یہ نہیں ہے وہ آپ کی طرف، یہ تو منافق کبھی بھی ہدایت ہو ہی نہیں سکتا ہے، اللہ نے اس کے نا ہدایت کی مہر لگایا۔ آج یہ صفت مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے، یہ صفت بنی اسرائیل کے لوگوں میں بھی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آج یہ الفاظ لوگوں میں بہت پایا جاتا ہے، لوگوں سے بچتے ہیں، اللہ کیا کہے گا، اللہ کا اس کی خوف نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ارے لوگ کیا کرے گا، خاک کرے گا لوگ۔ تمہیں ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا جو تمہارا مالک ہے، تمہیں تو اس کے بارے میں کوئی جملہ زبان میں آتا ہی نہیں کہ اللہ ہم سے کیسے خوش ہو جائے، اللہ ہمیں ناراض ہے ہم کیسے اس کو منائیں۔ یہ الفاظ کسی بندے کی زبان سے نہیں آئے گا۔ کوئی اچھے کام کرو یا کسی کو ٹوکو، یار یہ ہم سے برا مان لے گا، چلو اپنا کر رہا ہے کرنے دے اسے، ہمیں اس سے کیا لینا ہے، ابھی دشمنی ہو جائے گی اس سے۔ لوگ کیا کہے گا یہ الفاظ جس کے جملے میں آئے یہ بنی اسرائیل کی صفت تھی، آج مسلمانوں میں کہاں سے آگے آئے۔ اور یہ بتا دوں یہ منافقوں کی بہت بڑی چال تھی، اور ایک برائی معاشرے میں ہے جس سے اللہ ناراض بھی ہوتا ہے، پتہ ہے وہ کیا ہے؟ بہتان تراشی بہت لگاتے ہیں لوگ، ایک دوسرے کے بارے میں بہتان لگا دیتے ہیں، وہ تحقیق بھی نہیں کرتے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، لگا دیتے اس کے پیچھے۔ اور ایک چیز ہے غور کرو مسلمانوں، جس سے اللہ خفا بھی ہوتا ہے ناراض بھی ہوتا ہے سخت، اور یہ بھی مسلمانوں میں اکثریت پایا جاتا ہے، ازار ٹخنے کے نیچے لٹکانا۔ ابھی دیکھنا نماز میں کھڑے ہوں گے کتنے لوگ، موڑ لے گا پیچھے سے، اور روڈوں میں جب وہ چلے گا نا تو پورے روڈوں کی غلاظت اور گندگی کو صاف کرتا ہوا جائے گا، اور پھر یہ کہے گا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس سے بھی اللہ کی حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن جس کے ازار ٹخنے کے نیچے ہو اللہ کی رحمت کی نظر اس پر نہیں پڑے گی، تو مسئلہ کلیئر ہے، رب کی غضب کی نظر پڑے گی اس پر۔ اور جس دن میدان محشر میں رب کی غضب کی نظر پڑ جائے، غور کر رہے ہیں کیا حشر ہوگا اس دن۔ اس لیے میرے بھائیوں اگر رب کو خوش کرنا ہے، رب کو منانا ہے، اپنے آخرت کی زندگی کو سنوارنا ہے، تو ایک ہی طریقہ ہمارے پاس ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول، اسے ہمیں مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے۔ جب تک یہ دو چیزیں ہمارے پاس مضبوطی کے ساتھ نہیں آئے گا وہ انسان گمراہی کے دلدل میں بھٹکتا رہے گا۔ آپ کتنا ہی تقریریں سن لو اچھی طریقے سے، جب تک آپ ہدایت نہیں ہونا چاہو گے ہدایت آپ کو رب کی طرف سے نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا ہے اپنے رسول کے بارے میں خود کا، جو نبی ساری کائنات کے سردار ہے، ہمیں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے، وہ نبی کے بارے میں اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کر دی ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی ہدایت کی ذمہ داری یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کو تو صرف پیغام پہنچانا ہے، آپ پہنچا دو۔ یہ اس آیت سے کلیئر ہے کہ ہدایت تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہمیں اور آپ کو اگر ہدایت پانا ہے، ہمیں اور آپ کو اگر صراط مستقیم کے راستہ کو اپنانا ہے، ہمیں اور آپ کو اگر آخرت کی زندگی کو سنوارنا ہے، یہ تین جملے کی بھیک بھی اس اللہ سے مانگنی پڑے گی مسلمانوں، وہ بھی اپنے دعاؤں کے ذریعے سے۔ اس لیے غور کر لو، اگر آپ کو اگر دنیا اچھی لگتی ہے، اگر آپ کو دنیا کی محبت اچھی لگتی ہے، یہ دنیا کی محبت آپ کو مبارک ہو۔ اگر آپ آخرت کی زندگی کو اگر سنوارنا چاہتے ہو تو ٹھان لو آج سے اپنے دل کے اندر ایک دوسرے کے حسد اور بغض کو مٹاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، ورنہ کعبے کے رب کی قسم کل قیامت کے میدان میں جب تمہارے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور جب ایک انسان جو اللہ کے شریعت کو اپناتا ہے، جو قال اللہ اور قال رسول کی صدا پر اپنی زندگی کو گزارتا ہے اور قرآن و حدیث کے آئینے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے، اس کے دائیں ہاتھ میں جب نامہ اعمال ملے گا تو وہ بندہ تو خوش ہو جائے گا، اور جب تمہارے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تم وہاں ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے، تم چیخو گے چلاؤ گے، تمہارے چیخ اور چلاہٹ کوئی سننے والا وہاں نظر نہیں آئے۔ وہ گھڑی آنے سے پہلے، وہ وقت آنے سے پہلے اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کر لو، آخرت کی زندگی کے بارے میں کہ دنیا کیا ہے۔ ابھی یہاں بیٹھے ہو، یہاں سے گھر تک جاؤ گے کہ نہیں، کیا گارنٹی آپ کی زندگی کی؟ اللہ قرآن میں خود کہتا ہے بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون کس زمین میں مرے گا کوئی شخص نہیں جانتا، یہ تو اللہ کے پاس ہے، اللہ جانتا ہے کس کی موت کب آ جائے۔
اس لیے میرے بھائیوں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک آخری بات اور اپنی بات ختم کروں گا، جو آج معاشرے کے اندر یہ برائی بھی بڑے زور و شور سے پایا جاتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کو کہتے ہیں، لیکن ذرا اپنے شکل کو شیشے میں جا کر کے دیکھ لینا، کیا واقعی تم مسلمان لگ رہے ہو؟ کیا واقعی تمہارا چہرہ مسلمان کے طریقے پر ہے یا پھر غیروں کے طریقے پر ہے؟ اب چہرے سے مراد تو آپ سمجھ رہے ہو کیا ہے، مجھے تشریح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا اور میں آسان طریقے کر دوں، ٹرین میں سفر کرنے والے تو جانتے ہی ہوں گے، جو اپنے دونوں ہاتھ کے تالیاں بجا کے اسے کیا کہا جاتا ہے سمجھ لینا، کیا کہتے ہیں جی اسے؟ چھکے۔ ان کے چہرے کیسے ہوتے ہیں؟ اور ذرا اپنے شکل و صورت کو آئینے میں دیکھ لو، پھر کہنا کر کے تم مسلمان ہو کہ نہیں ہو۔ میں جملے نہیں بتا کے جاؤں گا کہ آپ مسلمان کے دائرے میں ہو کہ نہیں، میرا کہنا صوبہ بھی نہیں دیتا، میں صرف آپ کو یہ احساس دلا رہا ہوں، آپ کو یہ غور و فکر کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ واقعی کیا اس نبی کے شیدائی ہیں جو نبی طائف کی گلیوں میں پتھروں کی بارش کھانے کے بعد اپنے دین کو پہنچایا تھا؟ اس نبی کے الفاظ، اس نبی کی یہ جملے کیا آج آپ کے کانوں میں نہیں چبھتی مسلمانوں؟ میرے نبی کی یہ فرمان ہے کہ تم یہودیوں کی مخالفت کرو، اگر اس کی مخالفت کرو گے تو اپنے چہرے کو سنت رسول کے مطابق ڈھالو، اپنے چہرے کو چھکے اور ہجڑوں کی شکل میں نہ بناؤ، اپنے چہرے کو نبی کے شریعت کے آئینے کے مطابق داڑھی کی وضاحت کو بڑھاؤ۔ آج کتنے مسلمان معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو اپنے چہرے کو کس راستے میں لے جا رہا ہے؟ تمہیں احساس کرنے کی ضرورت ہے، تمہیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تمہیں رائی کے دانے کے برابر بھی غیرت ہے، اور اگر تمہیں اتنی بھی غیرت نہیں ہے تو جاؤ، میں ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں، چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے۔ جس نبی نے آج پتھر کی بارش کھانے کے بعد اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے، اس نبی کی شیدائی ہمیں آپ کو کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیسے مسلمان ہو تم؟ وہ پتھر کھا کھا کر کے دین کو پہنچایا ہے، تم اس کے ایک بات کو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، پھر کہتے ہو کہ نبی کی شیدائی ہے، مثالی مسلمان ہے۔ باتیں تو بہت ہی اس موضوع کے تحت، اللہ رب العالمین سے دعا ہے، وقت کی قلت ہے، اللہ رب العالمین ہم سبوں کو اس بات پر، اس حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، جو بھی باتیں آج خطبہ میں کہی گئی ہے، اور سب سے پہلو پہل شریعت کے دائرے میں ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن و حدیث یہ ہماری زندگی کے اساس ہے، انہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنے اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم ورب حلیم۔